नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, अताउल मनान अर्ज कर रहा हूँ जी। मैं आपकी जो खत्म नबूवत के हवाले से बात हो रही है उस आयत की तरफ आऊंगा। उससे पहले अभी आपने कहा कि हम जो हैं हवाले कौन से हैं आपके पास, एक छोटा सा मैं अभी उससे शुरू करता हूँ जी। एक बुजुर्गाने दीन में से एक शेख मोहम्मद बिन अली बिन अल हसन हैं, उनकी किताब है किताब खत्मुल अवलिया, सफ़ा नंबर 341 पे वो लिखते हैं कि खातमुन नबिय्यीन की ये तावील कि वो बेसत के लिहाज से आखिरी हैं, इसमें कौन सी फजीलत है? ये बेवकूफ़ और जाहिलों की तावील है। ये तो उनका एक मुख्तसर सा हवाला। इसके अलावा इसमें खत्म नबूवत की कहाँ आगे इजरा की बात है? मैं आपको बताने लगा हूँ ना, खातमुन नबिय्यीन की वो यही तो कह रहे हैं कि जो खातमुन नबिय्यीन की ये तावील कि वो बेसत के लिहाज से आखिरी हैं, इसकी वो नफी कर रहे हैं। नहीं नफी कर रहे, आप फिर तारीर पढ़े, आप गलत उसको फिर तारीर पढ़े। मैं पढ़ दोबारा। वो ये फरमा रहे हैं कि खातमुन नबिय्यीन की ये तावील कि वो बेसत के लिहाज से आखिरी हैं, इसमें कौन सी फजीलत इसमें कौन सी फजीलत है कि ये बुनियाद बनाना, क्योंकि वो आखिर में आए हैं, यही उनकी फजीलत है। फजीलत की बुनियाद वो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं है, आपकी अल्लाह ताला ने अजमतें और शानें अपने हबीब को अता की थी। सिर्फ ये कहना कि खातमुन नबिय्यीन होना, आखिरी बेसत होना, ये फजीलत का सबब है, ये कोई बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि इस पे आप हाशिया लगाएं, मैंने जो बुजुर्ग वो हैं उनकी तहरीर पढ़ी है। बिल्कुल समझने वाले समझ जाएंगे। अगली बात करें। हाँ, अगली बात ये है कि इसके अलावा आपको हजरत मुहियुद्दीन अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले, इमाम शेरानी रहमतुल्लाह अलैह के वो मैं सारे हवाले क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ तहरीरें टीवी पर वो मैं दिखा चुका हूँ कैमरा पर। एक मिनट बात सुने, आप वो क्लियर करें, वो ठीक है, आपको हक है, लेकिन वो असल हक उन बुजुर्गों की तहरीर जिन्होंने की है उनको है। तो हमारा फर्ज ये है कि हम उनकी तहरीरें आपके सामने पेश करें। लेकिन असल मसला ये है कि आप जो इस बात को कहते हैं कि जो इजमाए उम्मत है, इससे ये है कि बुजुर्गों की तहरीरें मुख्तलिफ हवाले आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, तो ये इजमाए उम्मत इसमें नहीं रहता। और फिर इसमें तो बहुत नजदीक ही अगर पाकिस्तान में आप देख लें तो बरेलवी और देवबंदी मसलक के बहुत से लोग देवबंदी, बहुत से जो है बरेलवी हैं। तो मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने या अशरफ अली थानवी साहब ने इसकी जो तहरीर जो इस सिलसिले में तवील इस चीज की है वो भी आपके सामने है। तो इसकी ये इजमा वगैरह नहीं है। बहरहाल आगे जो उसका जी अताउल मन्नान साहब, आपका शुक्रिया, आपका सवाल पहुंच गया। तो आपने उलमाए देवबंद की जिस तहरीर का हवाला दिया, मैंने कहा है कि जिस किसी की तहरीर से भी, बारहा ये कह चुका हूँ, वो कोई हो, वो बरेलवी हो, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जिसकी तहरीर से भी इनकार ख़त्म नबूवत का मफ़हूम निकलता होगा, उसका लिए फतवा वही है जो हर रोज़ मैं दोहराता। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। जी कौन? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक मैंने दरख्वास्त करनी थी। एक तो खैर आपने अब पैसे वगैरह इस पे लगा दिए हैं, ठीक है, आपकी अपनी सवाब देद। अगर आप जी अब पैसों के जरिए इजाद करना चाहते हैं, लेकिन 20-25 मिनट होल्ड करा के 5 मिनट बोलने के लिए भी प्लीज दे दिया करें जरा। जी बोले आप। हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था, एक तो वो आपने बड़ी अजीब सी वो उसकी दलील पेश कर दी कि जो बुजुर्गों के हवाले से हैं, वो तो बात ही उस मौजूद पे हो रही है कि खातमुन नबिय्यीन की जो गलत तफसीर लोगों ने की हुई थी उसके हवाले से वो बात उसकी नफी कर रहे हैं। अब आपने अजीब उसमें ये छोड़ दिया कि इसमें यहाँ इजराए नबूवत की उन्होंने कहाँ दलील दी है। तो वो असल में खातमुन नबिय्यीन की जो आप तशरीह करते हैं उसकी जब वो उन्होंने नफी कर दी तो यही इजराए नबूवत की उनकी तशरीह है। खैर एनीवे, आगे मैं चलता हूँ। जो आपका माग जो इस आयत के हवाले से है, मेरी समझ में से ये चीज बाहर है कि ये एक बड़ी वाज़ेह आयत है और आप कह रहे हैं कि नसे कुरानी से जो है वो इस तरह से इसके अगेंस्ट नहीं है दूसरी 3 जो इनामात हैं। क्या नाउज़ुबिल्लाह खुदा जिसका ये कलाम है उसको नहीं पता था कि मैं यहाँ नबियों का जिक्र, नबी का क्या करने की जरूरत है? जब मैंने बाद में वो दूसरी खातमुन नबिय्यीन वाली आयत की जो है, तो वहाँ शहीद और स्वालिहीन का और जो हैं उनका सिद्दीकों का जिक्र कर देते, और फिर आपको ये तस्लीम कर रहे हैं कि सारे तो चले न्यासी, ये हम कम कहते हैं। वो मुकाम तो खुदा जिसको चाहेगा उसको देगा ना।
کہ اطاعت جب آپ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اطاعت میں کون اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جس کو صدیقیت، شہادت یا صالحیت کا درجہ ملے. تو اگر کچھ صدیق ہوئے ہیں، اگر کچھ صالحین ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی نے نبی بھی ہونا تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ملایا. اور یہ میں نے کہا کہ میں نے ساتھ ہیں اور وہ قیامت کے دن، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اب بندہ یہ ہے کہ وہ نیکی میں ساتھ ہوں گے پہلے اس دنیا میں، ان درجات میں پہلے یہاں ساتھ ہوں گے، تو قیامت میں تو تبھی حق بنے گا نا. ورنہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کیا رہ جاتی ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس اللہ اور اس رسول کی اگر تم اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں یہ درجے ملیں گے. قیامت تو بعد میں آنی ہے، یا جنت میں جا کے تو یہ نماز ملیں گے. لیکن یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اس قرآن کریم اس دنیا کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ ہدایت اس زمانہ کے لوگوں کے لیے. پہلے جب آپ اس زمانہ میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر آپ کو وہ درجات آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق پہلے بھی ملتے رہے، اب بھی ملیں گے، آئندہ بھی ملیں گے. اور اس کو جو ہے نبوت والے انعام کو دوسرے 3 انعامات سے جدا کرنا، یہ انتہائی ظلم ہے قرآن کریم کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی یہ توہین ہے. ایک تو یہ بات ہے. اچھا، دوسری بات اسی میں ایک آیت اور بھی ہے، مثلاً کہ سورۃ النساء کی 147 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کیا، بس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور خدا تعالیٰ مومنوں کو عنقریب بڑا اجر دے گا. تو کیا یہ صفات رکھنے والے جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وہ لوگ مومن نہیں، صرف ان کے ساتھ ہیں؟ یہاں ساتھ یہ خدا کا کلام ہے. ادھر ساتھ کیا مطلب بیٹھ کے کوئی اب یہ لفظ کہنے تو نہیں چاہیے کہ جب کوئی نیک بندے کے ساتھ کوئی بندہ شامل ہو جائے تو اس ساتھ شامل ہونے کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا یا کرکٹ کھیلنی ہے. ساتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نیکی میں خدا کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے، کہ وہ اس نیکی میں ان کے ساتھ ہوں گے تو پھر ان کو وہ درجہ بھی ملے گا ان کی استطاعت کے مطابق. تو اس کے لیے یہ معنی کرنا زیادتی ہے. اور توفنا مع الابرار کا جو آپ نے معنی کیا وہ بھی بڑا عجیب اور مذاق کا خیز تھا. میں نے نہیں کیا، آپ کے مرزا بشیر الدین محمود نے وہ ترجمہ، میں نے ان کا پڑھا، میں نے اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہیں پڑھا. اس کی تشریح ترجمہ اس میں آپ نے بعد میں شاید کریکشن کر دی تھی، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. کون سا؟ بتا رہا ہوں وہ ترجمہ آپ دوبارہ پڑھیں نا ذرا، آپ نے کیا کیا تھا اس کا ترجمہ. میں ابھی آپ کو یہ ترجمہ سکرین پر آ رہا ہے، آپ خود ذرا پڑھ کے دکھا دیں. ہاں جی لے کے آئیں. یہ سکرین پر ہے آپ کے سامنے. نہیں ابھی نہیں آیا میرے یہ آ رہا ہے سکرین پر، اوپر والی لائن دیکھیں. ہاں جی پڑھیں ذرا، یہ باریک لکھا ہوا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا کر وفات دے. ہاں تو اس کا آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ آپ کیا یہ ساتھ، نیکوں کے ساتھ ملا کے نیکی میں وہ اس کے ساتھ ہو جائیں، یعنی وہ بھی نیک بن جائیں، وہ بھی نیک ہو جائیں. اس کا اور کیا معنی، آپ کیا معنی کرتے ہیں کہ نیک کے ساتھ ساتھ اس کا پلو پکڑ کے چلتا رہے لیکن نیک نہ ہو؟ یہ تو بڑا عجیب معنی ہے. اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، کہ صادقین کی انگلی تو پکڑ لینا لیکن خود جھوٹ بولنا. یہی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ خود بھی سچ بولنا. اچھا عطا المنان صاحب، آپ کا سوال. ایک منٹ موسیٰ، میرا ایک اور سوال بھی ہے. باقی دوسرا آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، چلیں آپ کہتے ہیں جی کہ ان کو پہلے نبوت عطا ہوئی، انہوں نے بعد میں آنا ہے. اب مسئلہ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے. یہاں جب بار بار آپ کو اس طرف توجہ دلوائی گئی اور آپ نے یہ فرض بھی کر لیا قرآن سے، جب آپ سے بات نہیں بنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کریں اور نہ وفات والی آیات کی آپ نفی کر سکے، تو پھر بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت ثابت کر دی تو پھر یہ تو ماننا ہے کہ کسی مسیح نے آنا ہے، تو وہ پھر اسی امت سے آنا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس مسیح نے آنا ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو پہلے طے کر لیں، قرآن کریم سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ثابت کریں، اور جو بڑی واضح آیات قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ کی. اچھا عطا المنان صاحب، ایک میری بات یہاں سن لیں. اچھا قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کا حق کس کو ہے؟ سب سے پہلا حق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے جو ابھی احادیث لا نبی بعدی، میں وہ محل نبوت کی آخری اینٹ ہوں، ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب آپ کو کئی جو لا نبی بعدی والی حدیث ہے نا، مثلاً آپ اس کی سب سے زیادہ اس پہ ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں نا جی. تو اس کا تو بڑا سمپل سا سیدھی سی بات ہے، جو میں نے آپ نے اس کو پہنائے ہیں وہ آپ کے اپنے پیدا کردہ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، سفر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے،
تو اس کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے ان کو ایک وقت میں دونوں بھائیوں کو نبوت ملی ہوئی تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام پیچھے بعد میں ان کے وہاں نبی ہوتے تھے. تو حضرت علی کو صرف یہ فرمایا ہے کہ میری اور تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور شعیب کی تھی. شعیب ہیں یا حضرت ہارون، سوری مجھے مسٹیک ہوگی. تو لیکن میں جب جاؤں گا تو ہماری نسبت تو وہی ہے، لیکن میرے بعد تم نبی نہیں ہوگے. تم کے الفاظ تم نے کہاں سے لیے عطا المنان؟ یہ ثابت کرو. جی یہ تم کے الفاظ ثابت کرو. حضرت علی سے مخاطب ہے نا، حضرت علی سے. یہ تو واقعہ یہ جو ترجمہ تم نے کیا ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہوگے، یہ بتائیں کہ آپ اس واقعہ کی یہ جو حدیث ہے اس کا پس منظر جو میں نے بیان کیا، آپ کیا اس سے انکار کرتے ہیں؟ کیا یہ حضرت علی سے مکالمہ نہیں ہوا؟ میں اس کا یہ بھی انکار کرتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے ہر جگہ یہی وہ مختلف روایت ہے. اچھا تو پھر اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں. آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے. کہ اس پہ کتنے بڑے مسئلے پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے نزدیک یہ اچھا عطا المنان صاحب آپ کا شکریہ.